أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، معزز ناظرین، سرنامہ کلام میں آج سورہ مومنون کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں مستند روایات میں موجود ہے کہ جب خانہ خدا میں مظہر خدا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ظہور ہوا، دیوار کعبہ شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو دعوت خداوندی ملی، 3 دن تک مہمان رہیں، قیام و طعام کا بندوبست پروردگار نے کیا، اور جب تشریف لائے ہیں خانہ خدا سے باہر تو روایات میں ہے کہ نہ آنکھیں کھولی اور نہ کوئی حرکت کی اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس رسول کو ہاتھوں میں لیا، اور جب ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آغوش میں آتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور آنکھیں کھولتے ہی چہرہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرماتے ہی مولائے کائنات باب مدینۃ العلم سورہ مومنون کی اس پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک وہ مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع برتتے ہیں۔ کسی دل جلے نے سوال کیا ہوگا کہ آخر سورہ مومنون کی آیت کی تلاوت ہی کیوں کی؟ اور یہ یاد رکھیے کہ اس وقت قرآن حکیم نازل نہیں ہوا، بعثت کا اعلان نہیں ہوا، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی بہت سال باقی ہیں جب دعوت ذی الشیرہ ہوگی، اور اس کے بعد رفتہ برفتہ قرآنی آیات لوگوں پہ ظاہر کی جائیں گی، ریویل کی جائیں گی۔ لیکن یہ وہ ہیں جو لوح محفوظ کا علم رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، اور پھر کہا کہ بے شک انا و علی من نور واحد، مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا، باقی افراد مختلف شجروں مختلف درختوں سے ہیں، شجرات سے ہیں، جس کا ترجمہ شجرہ نسبی ہے، اور کہا میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کسی دل جلے نے پوچھا ہوگا کہ آخر سورہ مومنون کی آیت کی تلاوت کیوں کی؟ اور بھی اتنی صورتیں ہیں، سورہ منافقون بھی ہے جو آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، تفریق کا کہ ایک مومن اور ایک منافق میں کیا فرق ہے۔ تو اعلان غیبی یہی ہوا ہوگا، اعلان مومنین یہی ہوا ہوگا کہ کیا یاد نہیں نبی نے کیا کہا تھا کہ علی علیہ السلام روشن مبارک چہروں والے مومنین کے امام ہیں، اور بے شک جس کے چہرے پہ رونق آ جائے، میرے نبی نے کہا جس کا چہرہ کھل جائے علی کا ذکر سن کے، سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ بگڑنے لگے، جس کے چہرے پہ تلخی آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے منافقت پہ بہت مرتبہ گفتگو کی، خاص طور پہ جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں جو سب سے عظیم درسگاہ ہے بلا شبہ، وہ ہدایت کا سلسلہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور بارہا قرآن میں اعلان کیا کہ 4 بنیادی کام ہیں ایک نبی کے، ایک رسول کے، کہ بے شک
لوگوں کو اللہ کی یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، کہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے یا نشانیاں دکھلائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے۔ یہ ہدایت کا سلسلہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت سے جب امامت میں منتقل ہوتا ہے، ولایت میں منتقل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیغام پہنچا دیجئے، بلغ۔ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اور میرے نبی ہاتھوں پہ بلند کر کے مولا علی علیہ السلام کا تعارف کراتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو جب ہم ان ہدایت کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو مقاصد ہیں، جب ہم ان پہ بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کربلا ہماری درسگاہ ہے، تو بے شک انسانی کردار کی تعمیر کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے بہترین درسگاہ کربلا ہے۔ اور ہم نے بارہا اس موضوع پہ گفتگو کی کہ جب ہم عشق اہل بیت علیہ السلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود کو نہ صرف دعوے دار بلکہ امیدوار قرار دیتے ہیں کہ ہم اس در کے امیدوار ہیں، اس در سے آس لگائے ہیں، اور جیسے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم سچ کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، تو کربلا کی درسگاہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس ملعون یزیدی لشکر میں ایسے بہت سے تھے جو کلمہ زبان سے کہتے تھے، ایسے بہت سے تھے جو نمازی تھے، ایسے بہت سے تھے جو پیدل حج کر چکے تھے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ جلدی کرو، قتل حسین علیہ السلام میں جلدی کرو کہ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ کربلا ایک بہت بڑا نقطۂ فکر ہے جو انسان کو اندھیرے سے اجالے میں لانے کے لیے، انسان کو اس کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے ایک درسگاہ ہے کہ ہمیں اتنے اسباق ایک یوم عاشور سے مل جاتے ہیں کہ پھر ہمیں بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، بارہا ائمہ طاہرین کے اقوال، اور خاص طور پہ قرآن حکیم، وہ ذکر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں غور و فکر کا موقع ملتا ہے، جیسے قرآن نے کہا تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ منافقت کا زہر اتنا بڑا زہر ہے کہ جو مسلم امت میں سرایت کر گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام پہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ چلایا گیا، آپ کو فدق کے حق سے، اپنے حقیقی ترک وراثت سے محروم کیا گیا، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو ولایت کے حق سے محروم کیا گیا، اور یہ وہ حق تھا کہ جو صرف اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی حق تلفی نہیں تھی بلکہ تمام مسلمانوں کی رہتی دنیا تک مسلم امہ کی حق تلفی تھی۔ اسلام کا اصل مقصد، اسلام کی اصل روح، اسلام کا اصل فلسفہ، اسلام کی اصل فکر لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دی گئی۔ دنیا پرستی اور اقتدار پرستی کو اپنا الہ بنا لیا گیا۔ لا الہ الا اللہ کی جو روح ہے، جیسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے شعور کو قلب کی گہرائیوں میں اتارا۔ تو عزیزان گرامی، سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی سچائی توحید ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب ہم سورہ فاتحہ میں، سورہ الحمد میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، انعمت علیہم، ان کے رستے پر جن پہ تو نے اپنی نعمت نازل کی، نہ کہ ان کے رستے پہ جو مغضوب ہیں، جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم جب کسی فلسفے کو سمجھتے ہیں، کسی کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، تو اس کی ضد کو جاننا ضروری ہے۔ جس طرح پچھلی نشستوں میں ضرور میں نے ذکر کیا ہوگا، ہم نے جب ایمان کو پہچاننے کی کوشش کی، مومن کی، ہم نے کہا کہ اسلام سے برتر درجہ ہے ایمان کا، اور پھر اس سے برتر درجات ہیں، ایمان کے کئی درجات ہیں، پھر یقین کے کئی درجات ہیں۔ تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایمان کیا ہے۔ ایمان کی ضد کفر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام نے ایک مرتبہ فرمایا کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، لالچ، حسد۔ تو ہم نے جب کفر کو سمجھا، قرآن حکیم نے قصے بیان کیے، فرعون کے قصے بیان کیے، تکبر کو ظاہر کرنے کے لیے ابلیس کا قصہ سب سے بڑا ثبوت ہے، تکبر کی مثال ہے۔ اس کے بعد قارون کا قصہ ہے، لالچ، دنیاوی طمع، حسد، حابیل قابیل کا قصہ، اور کس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو ہم نے ضد کے ذریعے چیز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اندھیرے کے ذریعے روشنی کی پہچان ہوتی ہے،
رات کے ذریعے دن کی پہچان ہوتی ہے، جھوٹ کے ذریعے سچ کی پہچان ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم بارہا کہتے ہیں کہ ہم تبرہ کرتے ہیں، ہم اعلان برات کرتے ہیں، ہم جدا ہونے کا اعلان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے، تو پھر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جن بنیادوں پہ ان ظالموں نے یہ ظلم برپا کیے، ہم ان بنیادوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، کیونکہ ہم نے سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے، کونوا مع الصادقین، ہم نے سچوں کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے، صراط مستقیم پہ، کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کر دی، نہ کہ وہ کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب کیا۔ اور سچ کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے بھی بہت کہا، یہ بہت سے واقعات موجود ہیں، بہت مشہور واقعہ جو ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں، چوری بھی کرتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، ہر طرح کا گناہ کرتا ہوں، شراب نوشی بھی کرتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ تو آسان ہے، وعدہ کر کے چلا گیا۔ اب جب اس نے جا کے کوئی غلط کام کرنا چاہا، چوری کرنی چاہی، کوئی اور گناہ کرنا چاہا، تو اسے فوراً خیال آیا کہ میں جب دوبارہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوں گا، وہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ سوچتے سوچتے وہ ہر برائی سے، ہر گناہ سے دور ہوتا گیا۔ اور اسی طرح ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو اگر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کو تالا لگا دیا جائے تو بے شک اس کی کنجی جھوٹ ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح ہم ہر کانسیپٹ کو، ہر تصور کو، ہر کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو ہم اس کی ضد پہ بھی غور کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ آخر اس کا اپوزٹ کیا ہے، اس کا تضاد کیا ہے۔ جب ہم متضاد رویے پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہمیں نہیں کرنی۔ جس طرح لا الہ الا اللہ میں بھی خدا کی توحید، خدا کی وحدانیت کا جو اقرار ہے وہ بھی نفی سے شروع ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ کے۔ تو پہلے دوسرے الہوں کی نفی کرنا ضروری ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو سب سے پہلے یہ سوچیں آپ کا الہ کہیں کوئی دنیا کی خواہش تو نہیں، کہیں کوئی دنیا کا رشتہ تو نہیں، کہیں کوئی دنیاوی دولت، کوئی ملکیت، کوئی پوزیشن تو نہیں، کہیں کوئی آپ کی اپنی انا تو نہیں، آپ کی اپنی ذات کا بت تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح عزیزان گرامی، جب ہم ایمان اور منافقت پہ بات کرتے ہیں تو ہم قرآن کی طرف نظر کرتے ہیں کہ قرآن نے کس طرح منافقت کو ڈیفائن کیا، کیسے اس کی تعریف کی، اور کس طرح سے ہمیں پہچاننا ہے کہ آخر یہ ڈیفینیشن کیا ہے منافقت کی، نفاق سے یہ لفظ نکلا ہے، اور کیا ایسے افعال ہیں، کون سی ایسی اپروچ ہے، کون سے ایسے رجحانات ہیں، کون سی ایسی سوچ ہے، کون سا ایسا طرز عمل ہے کہ جو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی بھی مومن کو، کسی مسلمان کو منافقت کرنے والوں کی صف میں تو نہیں کھڑا کر دیتا۔ تو ہمارے لیے غور و فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، منافقت کے زہر کے لیے ایک قصہ بہت زیادہ مجالس میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو آپ نے توڑ دیا، جو آپ کے تمام ارد گرد رہنے والے، آپ کے قریبی جاننے والے، جس جگہ پہ آپ رہتے تھے اس جگہ کے جو وہ کی پوجا کرتے تھے، جب آپ نے ان کو توڑ دیا، دیکھا کہ بت کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ نے توڑ دیا، تو ایک مرتبہ وہ تمام بت پرست، ان کے بڑے بڑے سردار اپنے بتوں کی اس توہین کے بدلے کے سلسلے میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے، اور یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے، لیکن وہ نہیں پہچانتے تھے چہرے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم کہاں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پہلے آؤ، کھانا کھاؤ، تم میرے مہمان ہو۔ اور کھانا کھلانے کے بعد جب پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ابراہیم ہوں۔ تو کہا کہ ہم تو تمہیں قتل کرنے آئے ہیں کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، تو اب تم نے ہمیں اپنا کھانا کھلا دیا، نمک کھلا دیا۔ اور یہ جب بھی میں واقعہ سنتی ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کے اس رزق پہ پلنے والے مسلمان کس طرح سے اس نمک کا حق ادا کرنے کے بجائے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کرنے پہ مائل ہو گئے اور اس ظلم پہ خاموش رہے، کیونکہ قول معصوم ہے کہ جو ظلم پہ خاموش رہے گا یا جس نے کوئی اعتراض نہ کیا وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ظلم کرنے والا ہے، گویا وہ خود ظلم کر رہا ہے۔
تو خیر ان لوگوں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے، مشرکین بت پرست، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب تمہارا رزق کھا لیا تو بتاؤ اس کا ہم کس طرح سے کفارہ ادا کریں، کیسے اس کا کمپنسیٹ کر دے تمہیں اور پھر تمہیں قتل کر سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس ایک مرتبہ میرے خدائے واحد کو سجدہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بتوں کی حرمت کے لیے آئے ہیں، ان کی جو شکستہ ہو گئے اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم سجدہ کر دیں تمہارے رب کو؟ تو پھر ان بتوں کی اس بت پرستی کا جو کانسیپٹ ہے وہی ختم ہو جائے گا، وہی وائلیٹ ہو جائے گا، تو ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ تو روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے، ابلیس نے آ کے ان کو کہا، چپکے سے جو کان میں سرگوشیاں کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس نے کہا کہ دل میں اپنے بتوں کا خیال کرنا اور سامنے ظاہری طور پہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رب کو کہتے ہیں، اس رب کو جو نظر نہیں آتا اس کو سجدہ کر دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ پوچھا ہوگا ابلیس سے کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا؟ جب تجھے کہا گیا کہ جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں آدم میں، اس ابن تراب میں روح پھونک دوں تو فقعوا لہ ساجدین نفخت فیہ من روحی، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنی روح پھونکوں تم فوراً سجدے میں گر جانا۔ سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب سجدے میں گر گئے۔ تو ابلیس سے پوچھا تو ہوگا ان لوگوں نے، ان بت پرستوں نے، کہ اے ابلیس تو بھی دل میں اپنے رب کا تصور رکھ لیتا اور آدم کو سجدہ کر دیتا۔ تو ایک مرتبہ ابلیس نے بھی جواب دیا ہوگا کہ میں درگاہ ہو سکتا ہوں، شیطان الرجیم ہو سکتا ہوں، قیامت تک مجھ پہ کنکریاں ماری جائیں، حج میں مجھ پہ لعنتیں بھیجی جائیں، میرے شر سے پناہ مانگی جائے، اور میں اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ میں جہاں میں فرشتوں کے برابر درجے پہ پہنچ گیا عبادت کرنے کے نتیجے میں ہزاروں سال تک، میں راندہ درگاہ تو ہو سکتے ہیں، منافق نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس پروگرام میں قرآنی آیات کی غور و فکر کریں گے کہ آخر منافقت کیا ہے، یہ زہر مسلم امت میں جو سرایت کر گیا اور جس کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام پہ اس قدر مصائب توڑے گئے، نام نہاد مسلمانوں نے اس طرح کے مظالم، اس طرح کے مصائب تو اہل یہود، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مشرکین نے، بت پرستوں نے، آتش پرستوں نے نہیں توڑے تھے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رخصت کے فوراً بعد، آپ کی اس دنیا سے ظاہری وصال کے فوراً بعد کس طرح سے لوگ اس مذہب سے روگردانی کرنے لگے، کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، اور بے شک ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہے۔ تو آخر کیوں کر مسلمان منافقت کے اس زہر کو اپنی رگوں میں سرایت کرتے ہوئے دیکھتے رہے، خاموش رہے، اور آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے سے اسلام کا صحیح مقصد حیات اوجھل ہوتا گیا لوگوں کے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے، وہ بھی اسلام کی اصل روح سے واقف نہیں رہے۔ انہوں نے اس دین کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، سب سے بڑا ضابطہ حیات ہے، جس میں دعوت دی گئی صداقت کی، شجاعت کی دعوت دی گئی، جس میں علم حاصل کرنے کی، تاکہ دنیا بھر کی امامت مسلمان کر سکیں، دوسری قوموں کو راہ راست پر لا سکیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ان جاہل انسانوں کو جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، کس طرح سے نور کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف۔ اور آپ دیکھیے صادق اور امین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب صادق اور امین، اعلان نبوت کرنے سے پہلے ہی اہل مکہ، اہل قریش جانتے تھے، تمام عرب کے رہنے والے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک لسان سے، زبان سے کبھی ایک حرف بھی جھوٹ نہیں نکلا، ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جو سچ نہ ہو۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا حصہ شروع سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنی ہوئی وہ ہستیاں ہیں کہ جن میں کسی قسم کے کذب کا، کسی قسم کے جھوٹ کا، کسی قسم کی مبالغہ آرائی کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، یہ معصومین ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن حکیم نے
جہاں ہر شے کا بیان ہے، ہر خشک و تر کا بیان ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جیسے اپنے خطبہ فدق میں فرمایا کہ ہر شے کا بیان اس قرآن حکیم میں رکھا گیا ہے، اور قرآن حکیم نے بارہا دعوت دی کہ تم اس قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے۔ نفاق یا منافقت کا جو لفظ ہے قرآن حکیم میں 37 ٹائمز، 37 مرتبہ 29 ورسز میں، 29 آیات میں ذکر کیا گیا ہے، تاکہ یہ ہمیں بتایا جا سکے کہ آخر مومن اور منافق میں کیا فرق ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 167، تیسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، سورہ آل عمران آیت نمبر 167، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کر لو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تر تھے۔ پھر کہا، قرآن حکیم کے الفاظ ہیں اور اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اور پھر کہا، واللہ عالم، کہ بے شک جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بہانہ، حیل و حجت، کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنگ ہو رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا کہ کون ہے وہ منافق، کون ہے تم جانتے ہو کون ہے؟ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، کون ہے تم جانتے ہو منافقین کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جب انہیں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں قاتلوا فی سبیل اللہ، یا پھر کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کر دو، تو پھر کہنے لگے قالوا لو نعلم، کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور چلتے۔ اور پھر کہا کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے کیونکہ وہ جھوٹ تھا، تو وہ اس وقت ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تر تھے۔ یعنی زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، لیکن وہ در حقیقت کفر سے زیادہ قریب تر تھے۔ اور کہا وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں، ہپوکریسی، قول و فعل میں تضاد، زبان سے کہتے ہیں لیکن جو دلوں میں نہیں ہوتی۔ اور پھر کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 61، پھر آیت نمبر 88، آیت نمبر 89۔ سب سے پہلے آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ أَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں، سورہ نساء میں آیت نمبر 88 میں کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، منافقت کی تعریف، کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے درمیان منافقین کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا
اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاتے۔ تو کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما لکم فی المنافقین، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میں دو رائے پائی جاتی ہیں منافقین کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں۔ آیت نمبر 88، کہ جو برائیاں انہوں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے الٹا پھیر چکا ہے، اور جسے اللہ ہدایت سے دور کر دے تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ جسے اللہ نے رستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی رستہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس کے بعد سورہ نساء ہی کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 89، جس میں کہا جاتا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ خود کافر ہیں تم بھی اسی طرح سے کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ عزیزان گرامی، منافقین کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اس قدر سخت الفاظ ہیں قرآن حکیم میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو منافق ہے وہ ایک کافر سے زیادہ نقصان دہ ہے، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، اتنے جھوٹ سے دوسروں کو اس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے کہ کہا کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کے دو معنی ہیں یہاں پہ، جو ایک فزیکل ہجرت ہے، جو ایک جسمانی طور پہ ہجرت ہے، اور دوسری ہجرت کے اندھیرے سے، شرک سے، خدا کے احکام کا انکار کرنے، ان کے منکر ہونے والے رستے سے اللہ کے احکامات کا اقرار کرنے اور ان پہ عمل کرنے، صرف زبان سے اقرار نہیں آیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور کہا کہ اگر وہ نہ مانے تو پھر انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ آپ دیکھیے کہ یہ مشرکین کے لیے یا اہل کتاب کے لیے بھی قرآن حکیم میں یہ احکام نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ کوئی آپ پہ جارحیت کرے، یہاں تک کہ وہ حق پہ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ آپ کی حق تلفی کرے یا آپ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں، لیکن منافقین کے لیے اس قدر سخت حکم ہے۔ اور کہا کہ کسی کو، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں پہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا وہ قول یاد آتا ہے کہ دیکھو، دوست کا دشمن تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اگر تم اس سے دوستی کرو گے تو تمہارا دوست بھی تمہارا دشمن بن جائے گا۔ تو منافقت، سجدہ آدم کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کی جزا مانگے گا، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی۔ تو عزیزان گرامی، یہ دنیا داری کے لیے، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا دنیاوی طور پہ اپنا سکہ جمانے کے لیے، اپنی ذات کی پذیرائی کے لیے، یا آپ کسی کے سامنے برے نہ بنے، جس طرح مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جس کا کوئی دشمن نہیں کہ سمجھو ضرور وہ کچھ غلط کر رہا ہے، کیونکہ جب سچ کے راستے پہ انسان چلتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ہر باطل کی راہ پہ چلنے والا انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی منافق کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، ورنہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ سب یکساں ہو جائیں۔ سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو، یہ خبر سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ آپ دیکھیے یہاں منافق کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ جو اہل ایمان کی دوستی کو چھوڑ کر، کہ ظاہر ہے اگر پیٹھ پیچھے منہ سے ظاہری طور پہ دوستی کا اظہار کریں گے، لیکن اہل ایمان کے جو دشمن ہیں، جو کفار ہیں، ان کے ساتھ بھی روابط رکھیں گے، ان کو اپنا رفیق بنائیں گے، اپنا ساتھی بنائیں گے، تو کہا انہیں یہ خبر سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 138۔ اس کے بعد سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے
کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، اور یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کفار کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے عزیزان گرامی کہ جس محفل میں کہا کہ اللہ تمہیں کتاب میں حکم دے چکا ہے، وقت نزل علیکم فی الکتابی، کہ جہاں تم سنو بھی، یہ وہی بات ہے کہ غیبت کوئی اور برائی کر رہا ہے، اگر آپ اس کو سن لیں، اس پہ سر دھن لیں، شامل ہو جائیں، تو آپ بھی اسی طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانے والوں میں سے۔ تو اسی طرح کہا کہ جہاں تم سن لو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں بیٹھو بھی مت جب تک کہ لوگ اپنا موضوع گفتگو تبدیل نہ کریں، کوئی اور بات نہ ہو جائے۔ اور اگر تم وہاں بیٹھو گے تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو، یعنی کہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، چاہے تمہارے قول، تمہارے اعمال، تمہاری فکر چاہے کتنی مختلف ہو۔ لیکن خاموشی، جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ کوفہ ایک قوم یا ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی ظلم پہ، جہاں بھی جبر پہ، جہاں بھی حق تلفی پہ لوگ خاموش ہو جائیں، وہ لوگ کوفی ہیں، اور اس جگہ کا نام کوفہ ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح دیکھیے قرآن حکیم میں کتنے واضح الفاظ میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 140، کہ جہاں تم سنو بھی کہ ایسی کوئی گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پہ اگر بیٹھو گے تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اور پھر کہا کہ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ لوگ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زبان کی مٹھاس سے، دنیا داری، مکر و فریب کے ذریعے ہم دنیا میں کامیاب ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اور اس کو اچھا اخلاق سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق کی تعمیل کے لیے بھیجے گئے۔ آپ سے بڑھ کے اخلاق کسی کا نہیں ہے اس کائنات میں، آپ رحمت للعالمین، لیکن صادق اور امین۔ صدق آپ کی زبان مبارک سے کبھی سچ کے سوا کچھ نہیں نکلا، کبھی سچ کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اور یہی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ ایسا سچ کہ جس سے نقصان پہنچے بہتر ہے اس جھوٹ سے کہ جس سے فائدہ پہنچے۔ اور یہاں تک کہ امام معصوم علیہ السلام، بہت سے اماموں سے یہ روایت ہے جس میں کہا گیا کہ دیکھو مذاق میں بھی کسی سے جھوٹ مت بولو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ اور پھر اکثر لوگ کہتے ہیں، میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی عرض کیا ہوگا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو، تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اس سے غلطی سے سہمن بھی کوئی کلمہ نکل جائے تو وہ بھی سچ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر جھوٹ زبان سے نہیں نکلا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کی صداقت کی وجہ سے آپ کی بات کو سچ کر دے گا۔ جو اکثر لوگ کہتے ہیں، بہت سارے کانسیپٹ آف ویسٹ میں آگے مینیفیسٹ یور اون ریالٹیز، کہ اپنی حقیقت آپ خود بنائیں، اپنی حالات کو اپنی سوچ کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے تبدیل کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو سوچ کی حفاظت کرنے کا ہمارے آئمہ نے، ظاہر ہے یہ باب مدینۃ العلم ہے، مولا علی علیہ السلام نے اس وقت کہا مجھ سے پوچھو، میرے سے پوچھا نہیں جتنا میرے پاس علم تھا، آپ نے کہا اپنی سوچ کی حفاظت کرو، کیونکہ جس طرح، اور کہا کہ اچھی سوچ پہ وہ صلہ ملتا ہے جو اچھی عبادت پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں کوئی دکھاوا نہیں۔ اور کہا کہ جس طرح قطرہ قطرہ مل کے پانی سے دریا بنتا ہے، قطرہ قطرہ پانی کا دریا بناتا ہے، اسی طرح تمہاری سوچ جو ہے تمہارے کردار کو اور پھر تمہارے اعمال کو تشکیل دیتی ہے۔ تو اپنی سوچ کی حفاظت کرو اور اپنی سوچ کو خالص رکھو۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد سورہ نساء کی آیت 145 یعنی آیت 145 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے کہ منافق کی سزا، کسی مشرک شرک کا گناہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن منافقت کی سزا کہا سب سے نچلے طبقے میں۔ پچھلی آیت میں کہا
کہ کافروں اور منافقوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کرنے والا ہے، اور کہا کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. یعنی یہ وہ قوم ہے کہ کسی کی بھی سفارش ان کے حق میں منظور نہیں کی جائے گی. پھر سورہ انفال آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہا ترجمہ ہے کہ جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے. تو کہا کہ جو منافقین ہیں، اب یہاں پہ منافقین کو کن لوگوں کے ساتھ ملایا کہ جن لوگوں کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے. سورہ انفال آیت 49. اور یہ کہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے تو یہ لوگ خبط میں مبتلا ہو گئے. تو کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ پہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو بے شک فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ وہ پروردگار عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیزان گرامی، دل کے بارے میں ہم نے قلب کے بارے میں بات کی. فی قلوبہم مرض، بے شک جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے کہ دیکھو تمہارا قلب تمہارے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے، تو کسی بھی وجہ سے اپنے دل کو داغدار نہ ہونے دو. یہ جو قلب کے امراض ہیں، یہ جو دل کا روگ ہے، دل میں نفاق ہونا، دل میں کسی کے لیے بدگمانی ہونا، دل میں نفرت ہونا، دل میں حسد ہونا، دل میں یہ خواہش ہونا کہ اپنی سربلندی کے لیے، اپنی دسترس بڑھانے کے لیے، اپنی اجارہ داری کے لیے کسی کی حق تلفی کر دینا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالتے ہوئے کسی انسان کی تصحیق کرنا اپنے ذاتی فائدے کے لیے، یہ خود پرستی دل کا بہت بڑا مرض ہے. اور یہی خود پرستی انسان کو منافقت کے لیے مجبور کرتی ہے. ظاہر ہے جب اسے کوئی دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہوگا، ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ گامزن ثابت قدم ہونے کے بجائے اس دنیا کی محبت میں اپنے اعمال کو انجام دے گا تو اس کا دل طرح طرح کے وسوسوں سے، اس کا دل طرح طرح کی انسیکیورٹیز سے، کیونکہ یہ زندگی تو مسلسل آزمائش ہے، طرح طرح کی بدگمانی، دوسروں کے لیے طرح طرح کے غلط منصوبے، دوسروں کے لیے برا چاہنا، دوسروں سے حسد کرنا، یہ سب انسان کے دل کے امراض ہے. اور کہا کہ جو منافق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہیں دل کا مرض ہے، جن کے دل صاف نہیں، جن کے دل میں کینہ، جن کے دل میں حسد، جن کے دل میں جھوٹ، مکر فریب، جن کے دل میں دوسرے کے لیے نقصان، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی خواہش. جبکہ آپ جانتے ہیں مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کی زبان، ہاتھ، جس کے اعمال سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. صرف اور صرف جب آپ پہ ظلم ہو، صرف اور صرف جب حق آواز بلند کرنی ہو، اس کے لیے بارہا کہا کہ ہاں بے شک جابر ظالم کے سامنے آواز حق بلند کرنا بہترین جہاد ہے. منافقت کی اجازت کبھی بھی نہیں دی گئی، منافقت کی اجازت کہیں بھی نہیں دی گئی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری ہے کہ سچ بات کے لیے آواز بلند کی جائے. عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کا بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی، ان سے کہہ دو اور مذاق اڑاؤ، اور اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. منافق ڈر رہے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 64. منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں میں جو چور ہے، جو ان کے دلوں میں بھید ہے، جو ان کے دلوں میں راز ہے، بغض ہے، وہ کھول نہ دے. تو اے نبی کہہ دو اور مذاق اڑاؤ، اور اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم
ڈرتے ہو، اللہ اکبر، جیسے قرآن نے کہا جال حق کا وضاحت الحق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ بے شک باطل نے نیست و نابود ہونا تھا۔ جس طرح زبان زد عام میں محاورہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچ تو سامنے آنے والا ہے، حق تو سامنے آنے والا ہے۔ یہ منافقین اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے نام نہ آ جائیں قرآن میں، کہیں ان کے اعمال بے نقاب نہ کر دیے جائیں، کہیں ان کی سوچیں، کیونکہ وہ پروردگار علیم بذات صدور ہے، دلوں کے اندر جو راز ہے وہ اس سے واقف ہے۔ تو کہا کہ اے رسول یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں آیتوں میں، کہیں قرآن کی ذکر میں ان کا ذکر نہ آ جائے، ان کی جو اصل انٹینشنز ہیں، ان کے ارادے ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کے دلوں میں جو بغض ہے، جو کینہ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں اس کو ظاہر نہ کر دے، بے نقاب نہ کر دے، ریویل نہ کر دے۔ تو کہا کہ ان کے دلوں کے بھید کو کھول کر رکھ دے۔ اے نبی ان سے کہہ دو بے شک مذاق اڑاؤ کہ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے، یعنی حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی، جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ سامنے آنے والا ہے۔ یزید ملعون یہ چاہتا تھا کہ اس شہادت کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہو۔ بی بی زینب شریکت الحسین، بی بی زینب عالیہ علیہ السلام، ثانی زہرا علیہ السلام نے کس طرح گواہی دی ہے، آپ گواہ بنی ہے، شہید انسانیت کی شہادت کی زمین بلند ہو گئی، اور پروردگار نے یہ معجزہ دکھایا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے کس طرح اس بلندی سے اپنے بھائی کو کند خنجر سے ذبح ہوتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سچ کے گواہوں کو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے کہا کہ ایک اللہ کافی ہے، سورہ رعد آیت نمبر 43، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اے نبی یہ کافر نہیں، یہ مشرک نہیں ایمان لاتے، تمہیں رسول نہیں مانتے تو نہ مانیے، کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اسی طرح گواہ شہادت امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب علیہ السلام بنتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں اس قافلے کو پھرایا گیا، نعوذ باللہ کہا گیا خارجی تھے، باغی تھے، جنہوں نے خروج کیا۔ اس یزید ملعون، اس نے کہا کہ حاکم وقت، اولو الامر کہتے تھے نا نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کے خلاف خروج کیا، باغی کو ہم نے شکست دیا۔ آپ دیکھیے وہ کربلا آج بھی زندہ ہے، ہر روز روز عاشور کی طرح آیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کا پردہ کس طرح فاش ہو گیا، کس طرح پتہ چل گیا کہ کون دنیا پرست ہے، کس طرح پتہ چل گیا کہ کون حقیقت پرست ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے اس حالت میں گواہی دی ہے بھائی کی شہادت کی، رہتی دنیا تک یہ مجلس حسین اس شہادت کی گواہی ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور یہ گواہی ہے کہ منافق اور مومن کس قدر جدا جدا ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ دینا ہرگز کافی نہیں ہے، اور کس طرح سے زبان سے یہ کلمہ کہنے والے بھی اتنے فاسق، اتنے فاجر، اتنے ظالم ہو سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم برپا کریں۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں کہا کہ دلوں میں بھی جو تم نے چیز چھپائی ہے اس چیز کو کھول دینے والا ہے وہ پروردگار جس کے تم کھل جانے سے ڈرتے ہو۔ جس طرح بی بی زینب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے فتح حاصل کی، تو نے تو خود اپنی کھال اور گوشت کو اپنے ہاتھوں سے نوچا ہے، تو نے تو خود اپنی تباہی کا سامان برپا کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی رنگ میں، سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنا واضح فرق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مومن کی تعریف کی وہاں کہا کہ برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کی ترغیب دیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور یہاں کہا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کی بھی برائی پہ راغب کرتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور کہا اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ کہا یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ عزیزان گرامی کس طرح جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ مومن کے بارے میں کہا تھا اور یہاں منافق کے بارے میں کہا کہ اگر یہ اللہ کو بھول گئے، ان المنافقین هم الفاسقون،
سورہ توبہ آیت 67 کے آخر میں کہتا ہے کہ بے شک یہ منافق ہی فاسق ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول گیا، یہ منافق ہی فاسق ہے۔ عزیزان گرامی، کتنے واضح الفاظ میں کہ یہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو بھڑکاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں غلط کام پہ، برائی کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار۔ پھر دیکھیے آپ، منافق عورتیں، منافق مرد اور کفار، کہا کہ وعد اللہ المنافقین، اللہ کا وعدہ ہے منافقین کے ساتھ، والمنافقات اور منافق عورتوں کے ساتھ، منافق مردوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور منافق عورتوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور کفار سے، کہ یہ جو تینوں گروہ ہیں ان کو ایک ساتھ ایک ہی لیول پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا، نارا جہنم خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کہا وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ عزیزان گرامی، دوبارہ ہمیں اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 میں یہ سبق ملتا ہے کہ منافق مرد اور عورتیں کفار کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے، کہا کہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے یہی موضوع ہے۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 73، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین جائے قرار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوبارہ تلقین کی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی ان کی آرام گاہ ہوگی، وہی ان کا جائے قرار ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں میں جو نفاق تھا، ان کی بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے رہے، اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے رہے، اس بدعہدی کا جو اللہ سے کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو اس کے حضور ان کے پیش ہونے کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ عزیزان گرامی، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ایک مضطر، ایک بے قرار دل کو آرام پہنچا سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بدعہدی کی ان لوگوں نے، منافقین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نفاقاً فی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اس جھوٹ کی وجہ سے اور اس وعدہ خلافی کی وجہ سے، بما اخلف اللہ ما وعدہ، اللہ کے ساتھ جو عہد شکنی کی، اور وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جھوٹ جو یہ بولتے رہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اس بدعہدی کی وجہ سے، بما اخلف اللہ ما وعدہ، اللہ کے ساتھ جو بدعہدی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یا جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ شکنی کی اس کی وجہ سے، کہا کہ ہم نے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو تا قیامت رہے گا، تا قیامت رہے گا، جو اللہ کے حضور ان کی پیشی تک، جب دوبارہ اللہ کے سامنے محشور کیے جائیں گے، اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ یعنی عالم برزخ میں بھی، قبر کی جو سفر ہے، قبر کا جو مقام ہے، اس میں بھی، اس کے بعد جو روح کا سفر ہے، دل کا نفاق اتنی بری چیز ہے دل میں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ نے وہ نفاق بٹھا دیا کہ جو
یوم حشر تک، یوم الدین تک، اللہ کے حضور ان کی پیشی تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ عزیزان گرامی، ابھی بہت سی آیات باقی ہیں جن پہ ہم آنے والی نشستوں میں ضرور غور و فکر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج جتنی آیات قرآنی اس عظیم الشان کتاب سے اللہ تعالیٰ نے جسے ہماری ہدایت کے لیے ہم پہ ایک بہت بڑا کرم کر کے بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، اور پھر کہا کہ بے شک یہ ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ائمہ طاہرین کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں، ہمیں کربلا کی درسگاہ کی روشنی میں اس قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن ناطق سے مدد لینی ہے، گائیڈنس لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، اور اس قرآن صامت کو سمجھنا ہے۔ بہت سے کام بہت واضح ہیں، بہت صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقت کس طرح کا ایک بدترین عذاب ہے انسان کے لیے، جو انسان کے دل میں ایک نفاق پیدا کر دیتا ہے، جو روز حشر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ان کی جڑیں کیا ہیں؟ جھوٹ۔ عزیزان گرامی، یقین کیجئے، تزکیہ نفس جو ہدایت کا سب سے بڑا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور پھر ہدایت کے سلسلے کو رسالت سے ولایت میں منتقل کیا، ہمارا فرض ہے کہ جب ہم کونوا مع الصادقین کے فلسفے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہر نجاست سے، ہر رجس سے اللہ تعالیٰ نے پاک کیا، اور ہم جب ان کا وسیلہ چاہتے ہیں، توسل چاہتے ہیں، جب ان کے در سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، ان کے در کے سائل بننا چاہتے ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم قرآن حکیم میں تدبر و تفکر کریں۔ جس دین کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی، بی بی سکینہ علیہ السلام تک نے، حضرت علی اصغر علیہ السلام نے، اس شہید نے کس طرح قربانی پیش کی مسکرا کے، اس لیے کہ انسانیت کے سامنے سچ اور جھوٹ سامنے واضح ہو جائے، ہم یہ جان لیں کہ اصل ہدایت کیا ہے، ہم یہ جان لیں کہ حق کیا ہے، ہم یہ سمجھ لیں کہ باطل کیا ہے، اور ہم نے کس طرح اس باطل کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا، ہم نے جھوٹ کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا۔ اگر ہم تبرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہتے جو منافقین ہیں، جو بے شک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دشمن اہل بیت علیہ السلام ہے، اگر ہم ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہتے، تو پھر جن رستوں پہ وہ گامزن رہے، جھوٹ کو انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا، اپنا طریقہ بنایا زندگی گزارنے کا، فائدہ حاصل کرنے کا، اس جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے دور کیجیے۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ یا اللہ، جتنے لوگ اس مجلس میں، اس تقریر میں میرے ساتھ شامل ہوئے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، ان تمام ناظرین کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ رب زدنی علما۔ یا اللہ، میرے تمام ناظرین کے، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا اپنے دل کی حفاظت کرو، یا اللہ ہمیں اپنے قلب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جیسے فرمایا، ایسے شیعہ بنو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہو، نہ کہ باعث ندامت ہو۔ ہم امام زمانہ، امام آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل میں دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ ہم امام کا صحیح معنوں میں استقبال کر سکیں۔ یا اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سچ کا ساتھ دے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔